السلام علیکم جناب ایڈمن صاحب، انصر رضا صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ انصر رضا صاحب اگر آپ ہیں گروپ میں تو رسپانس کیجئے گا، گفتگو کا آغاز کریں۔ جی انصر رضا صاحب، کل آپ نے اما یاتینکم والی آیت سے پہلے جو مضمون تھا جہاں پہ 4 مرتبہ یا بنی آدم آیا، آپ نے اس کا مضمون بیان نہیں کیا، یہ اور ریکارڈ بات ہے۔ تو کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مضمون میں بیان کروں تاکہ آپ کا طرف سے میسج آ جائے؟ کیونکہ میرا تقاضا تو یہ تھا کہ مضمون آپ بیان کرتے، لیکن چونکہ آپ نے مضمون بیان نہیں کیا تو اب میں مضمون بیان کروں۔ جی انصر رضا صاحب، آڈیو میں بات کرنی ہے چونکہ ہماری گفتگو آڈیو میں ہو رہی ہے، تو آڈیو میں بتائیے گا تاکہ ہم ریکارڈ رہے۔ جی السلام علیکم اللہ، لکھا ہوا بھی ریکارڈ میں ہی ہوگا، لیکن بہرحال جیسے آپ پسند فرمائیں مضمون پیش فرمائیے جی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک ویڈیو جو کل گروپ میں دکھائی گئی جس میں انصر رضا صاحب نے اجرائے نبوت کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت مقدسہ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جہاں آپ نے 4 مرتبہ یا بنی آدم کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے، اس سے ماقبل جو مضمون ہے اس کو بیان کر دیں، تو انہوں نے بیان کرنے سے انکار کیا۔ میرے بار بار گزارش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مضمون بیان نہیں کیا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، 24 رکوع ہیں، 206 آیات ہیں، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جہاں پہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جو مضمون ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانیت کو خطاب فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہاں دیکھ لیجئے گا خطاب کن کو ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ جو مضمون ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، کم آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پھر شیطان نے آ کر قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، وہ وہاں پہ درخت انہوں نے اس کا جو پھل تھا وہ چکھ لیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور اس میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، اور یہاں پر بھی بعدکم لبعض عدو۔ تو یہ جو مضمون یا بنی آدم ہے، اس کے جو مخاطبین اول ہیں، یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، تو مضمون اس کا یہ ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اس سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا لباس کا اترنا، اور پھر قرآن مجید نے فرمانا کہ تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے زمین پر رکھا گیا ہے اور وہیں پر تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، تو آپ نے جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس میں یہ جو مضمون ہے شروع والا وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ یا بنی آدم کی جب بات کریں گے تو آغاز جو مخاطبین اول ہیں وہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، سیدہ حوا بھی ہیں، اور پھر وہ اولاد جو آگے آ رہی ہے وہاں سے یہ تسلسل شروع ہو رہا ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ انصر رضا صاحب میں نے مضمون بیان کر دیا ہے کہ وہ تسلسل جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب آپ اس پر جو آپ نے کلام کرنا ہے وہ کیجیے گا۔
جی مکرم شاہ صاحب، آپ نے مضمون بیان کر دیا ہے، اور جو آپ کی سمجھ میں آیا وہ آپ نے اس میں بیان فرمایا۔ مجھ سے یہ کہا کہ میں نے یہ شروع والا مضمون چھوڑ دیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اولاد سے تسلسل شروع ہوا۔ تو مضمون چھوڑ دینے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ جو میں نے مضمون بیان کیا ہے وہ اس کے متضاد اور الٹ ہے؟ جیسے عام طور پہ دینی حلقوں میں یا لوگ بھی دوسرے جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے صرف اتنی آیت پڑھی ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ، تو آگے جو ہے وانتم سکارا وہ نہیں پڑھا آپ نے۔ تو وہ ایک مخصوص کیفیت ہے، اس میں ہے، یہ نہیں کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ بڑی ایک عام سی مثال ہے جو لوگ دیتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن جب آپ یہ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں نے شروع والا مضمون چھوڑ دیا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جو مضمون میں نے بیان کیا ہے وہ پہلے مضمون کے الٹ ہے؟ اور پھر آپ نے خود ہی اس میں ارشاد فرمایا کہ پھر اولاد سے تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ تو جو اولاد سے تسلسل شروع ہو رہا ہے وہ تو آج تک ہے نا، کہ اس لیے کہ ہم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، بنی آدم ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ آگے جا کے اس کو تفصیل سے واضح طور پر بیان فرمائیں کہ جو میرا مضمون تھا، جو میں نے ویڈیو میں عرض کیا تھا، اس کا غلط ہونا کیسے ثابت ہوا، جو پہلے والے مضمون جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا۔ جی انصر رضا صاحب، آگے تسلسل ہے یا نہیں ہے وہ تو آگے چل کے بیان کریں گے۔ اصل جو مسئلہ کل تھا، آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے کہا جی ضمائر بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت گفتگو تو سورہ آراف کی ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ربط ہو۔ تو معاملہ یہ ہے محترم انصر رضا صاحب، کل ہم سورہ آراف کی آیت مقدسہ پر کلام کر رہے تھے، اور میں بار بار اس سے پہلے کے مضمون کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب آپ کہیں اور جائیں، آپ چلے گئے تھے سورہ مائدہ میں، وہ تو زیر بحث ہی نہیں تھا، بحث ہے سورہ آراف۔ تو یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ پچھلے تسلسل ہے، ربط ہے۔ کل آپ ربط سے انکار کر رہے تھے، تو الحمدللہ آج آپ نے ربط تسلیم کر لیا کہ اب آپ یہ کہیے گا اور مجھے اپنی اگلی آڈیو میں بتائیے گا کہ یہ جو میں نے مضمون بیان کیا آپ اس سے متفق ہیں، ربط پیچھے سے ہے، جاری ہے۔ تو بقیہ جو آپ نے بات کی وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ اجراء نبوت یہاں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ آئندہ آنے والی بات ہے۔ تو پہلے ہم مضمون پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ پیچھے ربط ہے، تو کل آپ نے ربط سے انکار کیا تھا۔ شاہ صاحب، آپ علمی آدمی ہیں، آپ کو شوق ہے دوسرے کو غلط ثابت کرنے کا، نیچا دکھانے کا، کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، الحمدللہ اب آپ مان گئے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ میں ریکارڈ کرواؤں بات تاکہ وہ ریکارڈ میں رہے، تو آپ کی بھی جو ابھی آڈیو ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اور یہ جملہ آپ کا ہے جو آپ نے کہا کہ پھر اولاد سے تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ تو اولاد سے تسلسل شروع ہو رہا ہے، تسلسل اور ربط کا ان معنوں میں نے انکار نہیں کیا جن معنوں میں آپ لے رہے تھے کہ جی ایک ربط ہے، جو ایک بندہ ایک معنی سمجھتا ہے کہ وہ اس کو آگے اسی طرح سے ربط ہے، یا اگر ربط ہے تو ایک مضمون کا دوسرے مضمون سے کیا ربط ہے، دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں کیا ربط پایا جاتا ہے۔ جیسے ضمائر مختلف ہو جاتی ہیں تو پھر ان میں ضمائر مختلف ہونے کے باوجود اس میں کیا ربط ہے، کون سا مضمون چل رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے متکلم واحد کی ضمیر استعمال فرماتا ہے تو اس میں وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، جب وہ اسی آیت کے اندر آگے چل کر اپنے ہی لیے ضمیر متکلم جمع استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اب بظاہر تو وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ربط ہے کہ مضمون کا، کہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا بیان فرما رہا تھا، اور اب جو اس نے بالکل اس کا ایک اور ضمیر استعمال کی، تو اس میں پھر دونوں میں کیا تعلق ہے۔ اس لیے اگر آپ واضح کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی، اس بجائے اس کے کہ جی کہہ کہ الحمدللہ اب آپ نے مان لیا، الحمدللہ کل تو آپ نے یہ کہا تھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ مناظرانہ گفتگو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس سے اجتناب کریں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ آپ ضمائر میں چلے گئے، آپ سورہ مائدہ میں چلے گئے، تو اصول تو جو قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے وہ اگر آپ ایک جگہ پہ لگائیں گے تو دوسری جگہ پہ بھی پھر وہی لگے گا۔ جو سورہ مائدہ کی میں نے بات بیان کی تھی، وہ تو قرآن کے علاوہ تو کوئی بات نہیں نا بیان کی، وہ سورہ مائدہ بھی قرآن میں ہی ہے، سورہ الاعراف بھی قرآن میں ہی ہے۔
تو یہ کہنا کہ جی پھر آپ ہم تو یہ ڈسکس کر رہے تھے، وہ تو آپ سورہ معاہدہ میں چلے گئے، یہ بچگانی باتیں ہیں، اور یہ صرف ظاہر کرتی ہیں کہ دوسرے کو غلط ثابت کیا جائے۔ اس سے اجتناب کریں پلیز، اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے مجھے وہ سمجھ آ جائے جو مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا، اور پھر میں آپ کا عقیدہ اختیار کر لوں، کیونکہ میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے نا، میں نے تو کسی جماعت کے کسی بندے کی قبر میں نہیں جانا۔ جواب میں نے خدا کو دینا ہے، پھر یہ بہا پہ کسی اور نے جواب نہیں دینا۔ اس لیے یہ جو طنز اور تانے کے تیر ہیں چلانے کے بجائے محبت سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں پلیز۔ جی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے پاس تقریباً 45 منٹ اور ہیں، تو اگر گفتگو ہماری مزید آپ نے جاری رکھنی ہو تو پھر کل انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ کل تو خیر ویسے جمعہ ہے، کل تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن سیٹرڈے کو یا سنڈے کو پھر ہماری بات ہو سکتی ہے۔ نہیں، سنڈے کو بھی نہیں ہو سکتی، یا تو سیٹرڈے کو ہو سکتی ہے یا پھر منڈے کو ہو سکتی ہے۔ سنڈے کو میں بہت ہی زیادہ بزی ہوں، تو بس میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے پاس اس وقت صرف 45 منٹ اور ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی انصر رضا صاحب، اب دیکھیے آپ نے لفظ بچگانا استعمال کیا، اس کا اب آپ نوٹ رکھیے گا، میری طرف سے اس طرح کا کوئی ہلکا لفظ استعمال نہیں ہوگا، اور میں نے جو بیان کیا وہ حقیقت بیان کی ہے۔ آپ نے کل ربط سے انکار کیا تھا، آج آپ ربط تسلیم کر رہے ہیں، تو میں نے اگر حقیقت سے خلاف بات کی ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، تو پھر تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں لفظ بچگانا۔ لیکن اگر ایک فیکٹ ہے وہ میں اگر آپ کے سامنے آپ کو رکھوں اور آپ کو آئینہ دکھاؤں یا آپ کو سمجھاؤں، جیسے آپ نے ابھی کہا تو سمجھاؤں، اور اس پر آپ یہ کمنٹس کہیں کہ آپ بچگانا، تو یہ لفظ جو ہے نا اس طرح کے انصر رضا صاحب، میری گفتگو میں آپ ایسا کوئی لفظ نہیں سنیں گے۔ میں نے علمی گفتگو ہی دلیل کے ساتھ بات کی، ابھی آپ دلیل سے آپ بات نہیں کر رہے، یعنی دوسرے کو کوئی میری جگہ اور ہوتا تو وہ طیش میں آ جاتا، لیکن الحمدللہ میں طیش میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے بچگانا لفظ استعمال کیا، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ تو پہلی بات جو آپ کی جو ویڈیو پر ہے، چونکہ آپ نے 4 مرتبہ یا بنی آدم کا تذکرہ کیا اور اس سے پہلے مضمون چھوڑ دیا، کل میرے اصرار کے باوجود، مطلب میں نے 10 مرتبہ آپ سے بار بار کہا، آپ نے وہ بیان نہیں کیا۔ کل جو سابقہ مضمون تھا 4 مرتبہ یا بنی آدم، وہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ اب میں نے مضمون بیان کیا ہے، وہ ربط اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کی جو الفاظ ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اس سے ہم آگے چلیں گے کہ آپ نے جو اس سے معنی نکالا ہے وہ آیا درست ہے یا نہیں، وہ میں عرض کروں گا، اس پر آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی میں آپ سے جو گزارش کروں گا کہ کل آپ نے کہا تھا کہ ربط نہیں ہے، اسی مضمون کی بات ہو رہی تھی سورہ اعراف کی۔ میں بار بار آپ کی توجہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 35 اور 25 جہاں پہ یا بنی آدم قد انزلنا شروع ہو رہا، اس سے پہلے آپ سے میں نے بار بار اصرار کیا، تکرار کی کہ آپ اس مضمون کو بیان کریں۔ آج میں نے مضمون بیان کیا ہے، تو اب آپ واضح کریں کہ ربط ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو ربط ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ربط نہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سمجھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، لیکن آپ سمجھنے والے بنے تو پھر بات بنے گی نا۔ تو پہلے مجھے بتائیں، اب جو سمجھا رہا ہے اس کو آپ بچہ کہہ رہے ہیں، تو کیسے آپ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو کوئی معقول بات کریں انصر رضا صاحب۔ یہ اس طرح کے الفاظ، کل بھی آپ نے ہلکے الفاظ استعمال کیے، چالاکی، اب آپ بچگانہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ انداز تکلم درست نہیں ہے۔ میں نے آپ کی ذات کے لیے کوئی بات ہلکی استعمال کی ہو تو وہ آپ کیجیے گا، باقی یہ ہے کہ میں آپ کے جملوں پر گرفت کروں گا، آپ کی عبارتوں پہ گرفت کروں گا، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا نظریہ، اس پر گرفت کروں گا، آپ بھی گرفت کیجیے گا۔ تو اب آپ اس طرح کا، میں امید کروں گا کہ اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کریں، کریں گے بھی تو میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ غصے میں ہیں، لیکن آپ کہہ نہیں رہے کہ آپ غصے میں ہیں۔ تو بہرحال اس کی کوئی مثال بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں اس وقت۔ ابھی آپ نے میرے لیے کہا کہ میں آپ کو آئینہ دکھاؤں، تو آئینہ اسی کو دکھایا جاتا ہے جو چلیں چھوڑیں، اب آپ نے بھی ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں جی آپ گرفت کریں گے جملوں کے اوپر، آپ باتوں کے اوپر گرفت کریں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھنے والے بنے تو میں سمجھاؤں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ذاتی حملے ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ جو ابھی حمزہ خالد صاحب نے کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ آپ بڑے علمی آدمی ہیں،
بڑے مہذب آدمی ہیں، لیکن آپ بہت سینسٹیو ہیں. آپ اصل بات کی بجائے اس طرح کی باتوں میں الجھ گئے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہلکی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہماری دلیل کا جواب نہیں ہے. آپ اسی طرح کے حملوں سے، اسی طرح کی باتوں سے، اسی طرح کے اعتراضات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. دلیل کا جواب دلیل سے دیں. کل کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس کو چھوڑ دیں. ابھی ہم نے جو ابھی یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے آج، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ تمام باتیں چھوڑ دیں جو کل ہو گئی تھیں، لیکن آپ بار بار ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. گویا آپ کو گویا ایک چوٹ لگی ہوئی ہے جس کا اظہار بار بار آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے بار بار. اس لیے ایسی باتوں کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ جو میں نے ویڈیو میں مضمون بیان کیا تھا اور اس سے جو استدلال کیا ہے، جو نتیجہ احمدیہ مسلم جماعت نکالتی ہے، وہ کیسے غلط ہے. یہ علمی بات ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی بات ہوگی وہ علمی نہیں ہوگی. اور جو پھر غیر علمی ہوگی پھر اس کے اوپر آپ کو غصہ آ جائے گا کہ جی وہ میں نے پھر دوبارہ وہ لفظ استعمال کیا ہے. اتنے سینسٹیو نہ بنے. صبر اور برداشت، تحمل اور حوصلے سے جو ہے نا، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ون تصبر و تتقو، تصویر و تتقو، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو پھر وہ عزم الامور تو یہی ہوتا ہے نا. اس لیے آپ اصل مضمون بیان کریں اور یہ بتائیں کہ جو ہم نے اس میں استدلال کیا ہے وہ کیسے غلط ہے. جی انصر رضا صاحب، پہلے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ جو بچگانہ لفظ ہے مہذب ہے، تہذیب میں ہے. کسی کو بچگانہ لفظ کہنا تو اس کا تعین کر لیں آپ. اس کے جواب میں جو بھی کلام کر رہا ہوں وہ علمی اعتبار سے ہیں. دیکھیں نا، جو مضمون میں نے عرض کیا ہے، کیا وہ غیر علمی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جہاں 4 مرتبہ یا بنی آدم آپ نے بیان کیا کہ 4 مرتبہ یا بنی آدم ہے، وہ استدلال آپ کا ٹوٹلی غلط ہے. وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. لیکن جب تک یہ بنیادی بات کلیئر نہیں، اور کل آپ کلیئر نہیں کر رہے تھے. اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب آپ کل کو چھوڑیں، تو کل کو میں کیسے چھوڑوں؟ کل بھی تو گفتگو ہوئی ہے. آج اگر 45 منٹس آپ میرے ساتھ گفتگو کریں گے اور پھر آپ سیٹرڈے سنڈے منڈے کو پھر آئیں گے، تو پھر آپ کہیں گے یہ 45 منٹس والی گفتگو کو چھوڑ دیں. اب میں اس آپ کے یہ جو انداز ہے، میں اس کو کیا نام دوں؟ میں تو نام بھی نہیں دینا چاہتا، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں. یہ میں آپ کے اس یعنی انداز کو، اس بیہیویئر کو میں کیا نام دوں کہ کل کی بات ساری چھوڑ دیں. کل ہم نے جو کتنے منٹ لگائے ہیں انصر رضا صاحب، اور میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ پہلا جو ہے وہ مضمون بیان کریں. اور یہ ایک حقیقت ہے انصر رضا صاحب. اور مجھے کل افسوس بھی ہوا کہ آپ مجھے مضمون بیان کر دیتے تو کل ہی بات آگے چلتی. آپ نے مضمون بیان نہیں کیا، اور آپ کے درخواست پر، آپ کے کہنے پر میں نے آج وہ مضمون بیان کیا ہے. یہیں سے مضمون آگے چلے گا. سورہ اعراف کی میں آگے چلوں گا، سورہ اعراف مکمل میں چلوں گا آپ سے. اور جس آیت مقدسہ کو آپ نے موضوع سخن بنایا ہے کل ویڈیو میں، اس پر میں کلام کروں گا، بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بچگانہ آغاز تو آپ نے کیا، آپ نے بچگانہ لفظ استعمال کیا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلے اس سے معذرت کرے، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں کہا. تو میرے انصر رضا صاحب، کل کی بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ علمی ہی بات ہوگی. اگر آپ مجھے کہیں کہ کل کی بات کو چھوڑ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اور بقیہ میں نہ غصے میں ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ نہ کہ اگر یہ بات نہیں کرنا چاہتے، میں آؤں گا، لیکن وہ جب تک پچھلا مضمون میں اس کا ربط پیدا کر کے پھر میں 4 مرتبہ یا بنی آدم، اور آپ نے کہا کہ یہ 4 مرتبہ بنی آدم ہے، اس میں آپ اس کی تخصیص کروں گا. 4 جو بنی آدم ہے اس کے اندر جو احکامات ہیں اس پر میں کلام کروں گا. لیکن آپ ربط پچھلا کل آپ کی یہ گفتگو تھی کہ ربط نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں ربط ہے یا نہیں. اس سے پھر ہم آگے یا بنی آدم جو ہے 4، اس پر میں کلام کروں گا. ابھی آپ نے، اور کل ہماری یہی بحث تھی، آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کا جو ما سبق ہے اس سے یعنی یا بنی آدم سے پہلے، وہ ربط ہے یا نہیں، یہ بتائیں، پھر اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ گفتگو جاری رہے، کیونکہ میں بطور ایک طالب علم کے سمجھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے فہم میں غلطی ہو،
بڑے بڑے جو ہمارے دین کے سابقہ بزرگان ہیں، ان کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ضد نہیں کرتے تھے. تو میں بھی ضد نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے جاننا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات میرے علم میں آپ کے ذریعے آ جائے جو مجھے پہلے علم نہیں تھا اس کا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، تو میں ایسا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا جس میں مجھے کوئی نئی بات پتہ چل جاتی جو میرے پہلے عقائد کے مختلف ہے، اس سے متضاد ہے، اور میں اس کو جانے بغیر مر جاؤں. اس لیے اس گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے میں آپ سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں اگر میں نے بچکانا یا اس طرح کا کوئی اور بھی لفظ استعمال کیا ہے یا جملے استعمال کیے ہیں جس سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہے یا آپ کو اچھا نہیں لگا، تو میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں. جہاں تک کل کے موضوع کی بات ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ چھوڑیں کہ کل ہمارا آپس میں یہ طے نہیں ہو رہا تھا. آپ مسلسل مصر تھے کہ میں بیان کروں، اور میں اس بات پر مصر تھا کہ میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک آپ اس کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے اس کا تو آپ بتا دیں. آپ کہہ رہے تھے نہیں تم اپنی زبان سے بتاؤ، جس پر مجھے اعتراض تھا، اور میں نے وہ اعتراض بتا بھی دیا آپ کو. اس لیے جتنے بھی الفاظ جو آپ کو لگے ہیں کہ میں نے سخت بولے ہیں اس پہ دلی معذرت. اب جہاں تک سوال ہے ربط کا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ربط ہے تو آپ بتا دیں. مجھ سے اعتراف کریں کہ نہیں تم کہو کہ ربط ہے. تو جن معنوں میں ہم ربط سمجھتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں، ترتیب میں، مضامین کے عدلنے بدلنے میں، تو مضامین عدلتے بدلتے ہیں، ایک لنک بنتا ہے. وہ لنک ایک جگہ پہ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں، ان کے مختلف گروپس ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتا ہے، پھر اس بات کو چھوڑ کر پھر آگے ایک اور نئی بات بیان کرتا ہے. اگر یہ کہیں کہ جی پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک مسلسل ایک ربط ہے اور اس میں ایک ہی گویا بات بیان کی جا رہی، تو ایسا نہیں ہے. کہیں ربط ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا، کہیں تسلسل ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو چھوڑ کر آگے اور بات بیان کر دیتا ہے. ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد اگلا ایک اور مضمون جو ہے وہ بیان ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو اس کے مطابق نہیں ہیں. آپ سورہ الاعراف کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں ایک دم سے آپ سورہ مائدہ میں چلے گئے ہیں. یہ اصول تو آپ کا غلط تھا، لیکن جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ النازعات میں جو آخری اس کی 1 2 3 4 5 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سلونک عن الساعۃ ایان مرساہا. ظاہر ساتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کب برپا ہوگی. فی مانتا میں ذکر ہے، تو اس کے ذکر سے تم کس خیال میں ہو. الا رب کا منتہا، وہ تیرے رب کی طرف ہی اس کا منتہا ہے. اب اگلی آیت ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. اب یہ ایک الگ مضمون ہے، پہلے ساتھ کی بات ہو رہی تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انما انت منذر من یخشاہا، آگے پھر ساتھ کی بات ہو رہی کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو پہلی 3 آیات ساتھ کے بارے میں ہے، چوتھی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منذر ہونے کے بارے میں ہے، 5ویں آیت پھر ساتھ کے بارے میں ہے. تو اس طرح یہ مضمون عدلتا بدلتا رہتا ہے. لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب یہ آڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، تو مضمون بیان کریں، ربط بیان کریں اگر آپ کے نزدیک ہے تو. جی انصر رضا صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ میں ربط ہے. یہ جو سورہ نازعات کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے، یہاں پر بھی ربط ہے. کوئی سمجھانے والا ہو تو سمجھ آ جاتا ہے. اب میں اس طرف نکل گیا تو وہ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ رہ جائے گا. تو یہ سورہ نازعات کی جو آپ نے مثال دی ہے، آیت کا جو تسلسل ہے، جو ربط ہے، یہاں پر بھی قائم ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تو وہ اور بات ہے. رب العالمین کا کلام یہ بے ربط نہیں ہو سکتا. انصر رضا صاحب، اس میں ربط موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربط نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. تو پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں، پھر میں اس مضمون کو آتا ہوں. اور یہ جو سورہ اعراف ہے، اس میں جو مضمون چل رہا ہے دوسرے رکوع میں، پھر تیسرا رکوع ہے یا بنی آدم ہے، تو یہ پچھلا جو ربط ہے، رب العالمین آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو زمین پر بھیجا، ان کے ہاں اولاد ہو رہی ہے، اس اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے.
احکامات دیے جا رہے ہیں، منع کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، ربط یہاں پر بھی موجود ہے۔ کل انصر رضا صاحب آپ نے مضمون نہ بیان کرنے کا جو مقصد تھا، جو مجھے سمجھ آ رہا تھا، وہ یہ ہے کیونکہ اس میں ربط ہوتا تھا، اور آپ کل اصرار کر رہے تھے کہ ربط نہیں ہے یا بعض مقامات پر ربط نہیں ہوتا، چونکہ میں اس لیے کہوں کل ہمارا کلام سورہ اعراف پر تھا، اب آپ کسی اور پر جائیں گے، وہ لازمی بات ہے کہ وقت لگے گا۔ تو پہلے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہاں ربط ہے، اگر آپ بھی اس ربط کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر میں آگے یا بنی آدم قد انزلنا، اس پر میں کلام کرتا ہوں۔ پہلے آپ اپنی بات تو مجھے بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو سمجھایا اسے جاتا ہے جب اس سے آگے کچھ بات لی جاتی ہے کہ اسے سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی، تو اب آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں اس سے آگے چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی شاہ صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے میں نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، آپ سے معذرت بھی کر لی ہے، آپ اسی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں۔ آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور ایسے آپ نے اس کو نظر انداز کیا جیسے یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو مل گیا ہے۔ بہرحال وہ میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کر لی اس لیے کہ آپ کو ٹھیس پہنچی، آپ ذرا سینسٹیو سے انسان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہی ضد بازی ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلے اگلا مانے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے مانے تو پھر ہے؟ اگر آپ کے نزدیک ربط ہے تو آپ بیان کر دیں کہ یہ ربط ہے، جس وجہ سے تمہارا وہ جو مضمون ہے وہ غلط ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ ضد بازی میں اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پہلے تم یہ مانو، پہلے تم یہ مانو، پہلے تم یہ کہو، پہلے تم وہ کہو، پھر میں آگے چلوں گا۔ اگر آپ نے آگے چلنا ہوتا تو آپ کافی دیر سے پہلے آگے چل چکے ہوتے، لیکن آپ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر کے سوائے اگلے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، میں نے اس کو اس بات پہ منوایا۔ تو جو اخلاقی اصول جو تھا جس پہ آپ کو ٹھیس پہنچی اس میں نے معذرت کر دی۔ جو علمی بات ہے اس میں آپ سمجھائیں کہ جی یہ ربط ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلے تم مانو کہ ربط نہیں ہے، اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیات پیش کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ جی تم وہاں کیوں چلے گئے، یہاں کیوں چلے گئے۔ اصول تو ہر جگہ ہے نا، یہ تو نہیں کہ سورہ الاعراف میں ایک اصول ہے اور سورہ المائدہ میں ایک اور اصول ہے، اصول تو پورے قرآن پہ چلے گا نا۔ اس لیے اس طرح کی باتوں کو چھوڑیں۔ پھر میں آپ سے کچھ کہوں گا تو آپ کو پھر ٹھیس پہنچے گی۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ ازراہ کرم آپ وہ ربط بیان کریں جو ان آیات میں ہے سورہ الاعراف کی، جو آپ نے کہا کہ پہلا مضمون ہے پھر بعد کا مضمون ہے، اور پھر اس سے یہ ثابت کریں کہ میرا جو موقف تھا، جو احمدیہ مسلم جماعت کا موقف ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن اگلے کو منوانا اور پھر کہنا کہ نہیں تم پہلے بھی مانو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہم تو کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ جی انصر رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے معذرت کی ہے، اچھا کیا ہے، لیکن میں اس کو دہرا کے پھر اسی مضمون کو پھر کرنا، چونکہ اصل جو مسئلہ ہے ہم اس پر کلام کر رہے تھے۔ آپ کوئی لفظ سخت بول بھی لیں گے تو میں کلام سے جو ہے وہ ختم نہیں کروں گا، میں انقطاع نہیں کروں گا، میں جاری رکھوں گا۔ میں نے ایک نشاندہی کی ہے، اور پھر اس لیے میں مضمون پہ نہیں آ رہا۔ کل آپ کا اصرار تھا کہ ربط نہیں ہے، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، چونکہ میں سمجھاؤں گا تو تب جب آپ جو ہے وہ کسی طرف مجھے بتائیں گے کہ جناب ربط ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ربط کو تسلیم کر چکے ہیں تو پھر مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ربط نہیں ہے تو پھر میں بیان کروں گا۔ دیکھیے نا، یہ ایک لاجیکلی بات ہے۔ ٹائم تو آپ جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے کہہ دیتے کہ شاہ صاحب یہاں پہ ربط ہے تو میں پھر آگے بیان کرنے لگ جاتا، لیکن ابھی تک تو مجھے یہ بات واضح نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک یہاں ربط ہے یا نہیں ہے۔ کل بھی یہی معاملہ تھا، میں نے مضمون بیان کر دیا، اب اس پر آپ نے کچھ کلام نہیں کیا۔ اور میرے انصر رضا صاحب، یہ جو آپ نے سورہ نازیات بیان کی ہے تو پھر آپ طویل کر رہے ہیں۔ اتنا شاندار ربط ہے اللہ کے کلام میں، آپ سنیے کبھی موقع ملے تو بیٹھ کے آپ کو میں قرآن مجید فرقانی، کتنا کلام ہے رب العالمین کی فصاحت و بلاغت اللہ کے کلام میں، کہ وہ لوگ حضور اکرم نور مجسم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور ربط دیکھیے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، سورہ نازیات پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو آپ نے ربط نہ ہونے کی نفی کی، اس لیے مجھے جب آپ سورہ اعراف میں ربط کی نفی کریں گے تو پھر میں اس کا ربط بیان کروں گا۔ یہاں انہوں نے سوال کیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تو محبوب آپ تو ان کو منذر ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ تو قیامت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ ایک راز ہے، قیامت کب آئے گی، اس کو بیان کرنے سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ تو بشیر ہیں، نذیر ہیں، اور ربط دیکھیے کتنا شاندار ہے۔ ان کے لیے بس یہ جان لینا کافی ہے کہ اس کے منتہا یعنی قائم ہونے کے وقت کا تعلق تو آپ کے رب سے ہی، وہی جانتا ہے کہ کب قائم ہوگی، یعنی رب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو اس سوال سے لینا دینا کیا ہے، اور آپ کو اس بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ منذر ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو بشارتیں دیں، جو منکر ہیں ان کے لیے منذر ہیں، ان کو ڈرائیں۔ اور جس دن جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ جیسے ایک شام ہے یا صبح ہے۔ ان 5 آیات میں انصر رضا صاحب انتہائی حسین، حکمت برا، باکمال ربط ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سورہ نازیات کی ان 5 آیات میں ربط نہیں ہے؟ وہی تسلسل ہے، جیسے وہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ایک تسلسل اور ایک آبشار کی طرح چل رہا ہے۔ تو اگر آپ سورہ نازیات پر کلام نہ کرتے تو میں یہ نہ عرض کرتا۔ تو اس لیے اب سورہ آراف میں چلیے، چونکہ کل آپ کی کلام میں یہ تھا کہ ربط نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، آپ کہہ دیں کہ ربط ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ابھی تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ربط نہیں ہے، تو میں سمجھاؤں کیسے؟ جب تک سمجھنے والا کلیئر نہیں کرے گا تو سمجھانے والا کیسے سمجھائے گا؟ بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، نہ تو میں کوئی اگریسو ہوں اور نہ ہی کوئی آپ پر روب ڈال رہا ہوں، لیکن اللہ کا کلام ہے تو اس پر مجھے پھر آسن انداز میں کلام کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب، ایک تو اس وقت وقت ختم ہو گیا ہے جو میں نے 45 منٹ کا کہا تھا، تو اس لیے یہ میری آج کے دن کی آخری آڈیو ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے آپ کو۔ آپ کی باتوں سے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کو امتحان میں آ گیا ریلوے جرنی، تو اب وہ یاد کر کے آیا تھا مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو مائی بیسٹ فرینڈ تو نہیں آیا، یہ تو ریلوے جرنی آ گیا ہے۔ تو اس نے وہ مضمون اس طرح شروع کیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے نانا نانی کو ملنے کے لیے ان کے شہر میں گیا۔ ہم جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے، تو میں نے ٹرین کی کھڑکی سے دیکھا کہ جو میرا بہترین دوست ہے مائی بیسٹ فرینڈ، وہ مجھے الوداع کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اس نے سارا مضمون مائی بیسٹ فرینڈ کے اوپر لکھ دیا۔ تو آپ کا بھی وہی حال ہے کہ آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے، ان دلائل کا جواب نہیں ہے، اس لیے آپ مصر ہیں کہ جی ربط بتاؤ، ربط بتاؤ۔ میں تو عرض کر رہا ہوں ربط ہے تو آپ بتا دیں کہ ربط ہے۔ یہ اس میں دوسرے کو منوانے والی کیا بات ہے؟ آپ منوانا چاہتے ہیں کہ پہلے تم یہ مانو کہ ربط ہے، پھر آپ اس کو غلط ثابت کریں۔ اگر ربط ہے تو آپ بتا دیں کہ ربط ہے اس کے اندر، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ربط ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا بیان کردہ مضمون، اس سے جو ہم استدلال کرتے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اب آپ اگلے جب ہم ملیں گے تو اس میں پھر آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ربط بتا دیں، اور اس ربط سے یعنی جو پچھلے مضمون سے جو ہماری پیش کردہ آیات میں جو ایک ربط ہے، اس سے ہمارا استدلال جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر راضی ہوں گے تو آپ یہ جو ہمارے دوست ہیں بیچ میں، کیا نام ہے ان کا، آئی ڈونٹ نو، میں نے بھول گیا، حمزہ خالد صاحب، ان کو بتا دیں کہ ہاں جی میں اب وہ ربط والا مضمون بیان کروں گا، میں بتاؤں گا کہ ربط ہے، اور اس سے
جو احمدیہ مسلم جماعت کا جو استدلال ہے وہ سورہ الاعراف کی ان آیات سے وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات پر راضی ہوں گے تو حمزہ خالد صاحب کو بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا، ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس طرح کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کا۔ تو آج کے دن کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انصر رضا صاحب، بڑے افسوس ہے کہ اب آپ لطیفے پر آ گئے ہیں۔ لطیفہ آپ کو یاد ہے، اس پر آپ نے 1 منٹ 2 منٹ لگا دیے اور یہ نہیں بتایا کہ اس میں ربط ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا انصر رضا صاحب، میں نے سورہ نازعات پہ عرض کیا اللہ کا کلام ہے، اس کو بے ربط کہنے کے لیے تو آپ آڈیو میں آئے، لیکن جب میں نے ربط کی بات کی تو اب آپ سورہ نازعات بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ کے لیے کہاں سے لطیفہ لاؤں کہ سورہ نازعات کو بے ربط آخری 5 آیتوں میں آپ نے کہا کہ وہ ربط نہیں ہے، تو جب میں نے ربط بیان کیا تو آپ اس پر بات کرتے۔ سورہ نازعات کے کہنے پر ہی میں نے سورہ نازعات کے پہ کلام کیا ہے۔ بقیہ جو آپ کی دوبارہ گفتگو ہے، میں حاضر ہوں، جس وقت پہ کہیں میں حاضر ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو میں جو آپ کی جماعت کا، قادیانیوں کی جماعت کا استدلال ہے، بالکل غلط ہے، قرآن مجید سے متصادم ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، قرآن مجید کی روح کے خلاف ہے۔ آپ نے جو 4 یا بنی آدم، ایک میں آپ کا رد کر رہا ہوں کہ آپ نے 4 جو یا بنی آدم ہے اس کا اندر جو مضمون ہے وہ ایک ہی طرح کا بیان کیا کہ چاروں میں ایک ہی جو ہے وہ معاملہ ہے۔ آپ نے نہ تو امر، نہیں، خبر اور نصیحت اور آگاہ کرنا، متنبع کرنا، بتانا، اس میں آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا جی 4 دفعہ یا بنی آدم آیا ہے اور اما یاتینکم، وہ بھی آپ اسی میں لے کر گئے ہیں۔ تو ایک بات تو اب آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، آپ نے ربط بیان، کل آپ نے مضمون بیان نہیں کیا تھا، آج اتنی گفتگو کے بعد اب آپ نے ربط بیان نہیں کیا۔ باقی آپ لطیفہ سنانے کا آپ کا شکریہ، آپ نے معذرت کی اس کا شکریہ، اور علمی گفتگو ہو تو اس میں لطیفے نہیں آتے۔ لطیفے آپ کے بارے میں اور آپ کی جماعت کے بارے میں بے شمار بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے انصر رضا صاحب آگے تو بات چلنی ہے، لیکن یہ آج جیسے کل آپ نے مضمون بیان نہیں کیا تھا، آج آپ نے ربط کے بارے میں یس یا نو، اس سے میں آگے بات کلام کرتا۔ آپ کوئی واضح بات کریں تو پھر میں اس پر کلام کروں، باقی ایسا ہے کہ وہ رکھ لیں، اور آگے جو آپ کے استدلال ہے اس کے رد کے لیے میں حاضر ہوں، جب چاہیں جس وقت چاہیں میں کلام کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب بھی وقت ہے تو اب بھی میں موجود ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمزہ خالد صاحب، میں اپنا موقف بیان کر چکا ہوں، اور وہی میرا آخری موقف ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ربط ہے تو آپ بیان کر دیں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے تب بھی بیان کر دیں، جو بھی ہے، لیکن مجھ سے منوایا جائے کہ جی تم کہو کہ ربط ہے یا تم کہو کہ ربط نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس میں یہ ربط ہے، اور جو پیچھے مضمون آ رہا ہے اس کی روح سے جو اگلی آیات میں جو ہم پیش کرتے ہیں یا بنی آدمہ والی، اس سے جو نتیجہ تم لوگ نکالتے ہو وہ نتیجہ غلط ہے۔ تو تب تو
سینس بنتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ تم پہلے مانو کہ ربط ہے یا تم کہو کہ ربط نہیں ہے پھر میں آگے چلوں گا، یہ میرے نزدیک علمی بات نہیں ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطی کو پہلے بھی تسلیم کیا ہے، اپنے مضمون کی غلطی کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہوں. آپ شاید میرے متعلق جانتے ہوں گے کہ میں پیدائشی احمدی نہیں ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے احمدیت قبول کی ہے، جماعت میں، احمدی مسلم جماعت میں شامل ہوا ہوں، اس لیے کہ میری نجات ہو، اس لیے کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں اپنی فہم کے مطابق جو قرآن حدیث کو سمجھا ہے، سنت کو سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے. لیکن اگر کوئی مجھے بتا دے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے تو پھر میں اس کو مانوں گا، اس لیے کہ اگر میں سن کر اور سمجھ کر بھی پھر نہ مانوں تو پھر یہ کفار والا عقیدہ ہے، میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ حکمت سے، پیار اور محبت سے، جیسے خدا نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں دیکھوں گا کہ اگر وہ آپ کی بات درست ہے، شاہ صاحب کی بات درست ہے تو مان لوں گا، اگر نہیں درست ہوگی تو بتا دوں گا کہ آپ کی بات درست نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ سوال کریں گے تو میں جواب دینے کا پابند ہوں، میں سوال کروں گا تو وہ جواب دینے کے پابند ہیں، یہ پابندیاں نہیں لگتی کسی جگہ پہ. دین میں جبر نہیں ہے. آپ سوال کریں، مجھے جواب دینا ہوگا تو میں دے دوں گا، میں سوال کروں گا تو آپ نے جواب دینا ہوگا تو دے دیجیے گا، نہیں دینا ہوگا تو نہ دیں. اس میں پابندی والی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر شاہ صاحب اس بات پر راضی ہوں، آپ بھی راضی ہوں تو پھر مجھے بتا دیں، ورنہ پھر ہماری گفتگو بالکل بے فائدہ ہوگی. یہ ضد بازی ہٹ دھرمی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی بہت بہتر حمزہ خالد صاحب، آپ میری آڈیو سنیں، جو مرضی سنیں، لیکن میں اپنے موقف سے اب ہٹنے والا نہیں ہوں. اگر شاہ صاحب نے ربط بتانا ہے یا نہیں بتانا یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ مجھ سے کہیں کہ میں کہوں کہ ربط ہے یا میں کہوں کہ ربط نہیں ہے تو پھر یہ میں نہیں کروں گا. اگر وہ ہم جیسے نالائقوں کو، کم علموں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیں، لیکن منوانے والی بات جو ہے نا وہ ریشنل اور اللاجیکل ہے. تو اگر وہ اس بات پر مانتے ہیں کہ جی وہ ربط بیان کریں گے، ابھی انہوں نے صرف مضمون بیان کیا ہے، لیکن اس کا ربط کیا ہے اور اس ربط کے نتیجے میں ہماری بات کیسے غلط ہے، یہ ان سے درخواست ہے دلی طور پر کہ اگر وہ بتا دیں تو ہم جیسوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہم جس گمراہی میں ہیں ان کے نزدیک اس سے بچ جائیں گے. لیکن ضد بازی کرنا اور کہنا نہیں پہلے تم بتاؤ کہ ربط ہے کہ نہیں، یہ طریق مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے جیسا میں درخواست کر رہا ہوں تو پھر مجھ سے مزید رابطہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ کوشش کیجیے گا، کیونکہ میرا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے آپ کی مرضی.
جی علی شہزاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے اور دیگر بھی جو احمدی مسلمان احباب اس گروپ میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ گروپ کے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، پلیز ان کے مطابق کام کریں، ان کو فالو کریں، اور اگر ایڈمن آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے میسیجز نہ بھیجیں، اور اگر بھیج دیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ پلیز اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ایسا ماحول نہ ہو کہ اس سے پھر دوسروں کو کوئی استعال ہو۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا گروپ ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں نہایت ہی اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تمیز وقار کے ساتھ بات ہوتی ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے استفادہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی کریں، دوسرے بھی کریں۔ تو آپ سے میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی حکم دے سکوں، لیکن درخواست ہے کہ آپ اس کو پلیز ڈیلیٹ کر دیں، اور باقی بھی جو لوگ ہیں، جو ہمارے احمدی مسلمان احباب ہیں یہاں پہ، وہ بھی نہ ایسے میسیجز بھیجیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔